الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والصالحين. من إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. من إلى سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وسائر أزواج رسول الله أجمعين. من إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهم. سيدنا نفيس بنت الحسن الأنور. ثم إلى رسول علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوراد وإخوانه. ثم إلى روحي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن علي سيدنا عمر المحضار وإخوانه أبي عبد الله بن أبي بكر أدرس أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن التاشي علي بارس بن ضحى نزل في الشارع وصحبه السلسلة الرسالة العلوية. ثم إلى جميع أصحاب الطرائق المحمدية والصدام في الولاء الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى سلطان الأولياء سيد الشهاب القادر الجلالي سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوق سيد أحمد البدوي. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواط والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال العهد وغوث الأعظام. ثم إلى روح كل ولي ووليه من مشارق الأرض صغيرهم وكبيرهم شيء من جنهم والصلاة في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى شيخنا في السيد نرمية كريم رئيس من مجوري من نسقي من قضاري من بن عربي سيد السنوسي من شوري من ما تريدي من شافعي مالك حنفي حنبلي من بصري من بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ شيخ عبد الوهاب شعراني شيخ معروف القرحي سائر العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين والصلاة في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى رئيس سلطان الأولياء مولانا الشريف الداعي مولانا الشريف الداعي مولانا رحمة الله عنه. ثم إلى مولانا ملك إبراهيم. ثم إلى مولانا قيري مولانا قونا مولانا درجة مولانا كرجوا مولانا مريم مولانا قدس مولانا رجل الفتح. ثم إلى مولانا شاس بكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء السلام والسلام في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب السيد بن أبي بكر الإدروس الحبيب عبد الله بن محسن الطاس. ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب محمد بن عبد الرحمن السقاف الحبيب الإمام القطب محمد بن طاهر الحداد وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب الإمام القطب صالح بن عبد الله العطاس الحبيب الإمام القطب أحمد بن نصر العطاس الحبيب الإمام القطب علي بن محمد حبشي الحبيب الإمام القطب علي بن سالم العد عاشق الشيخ أبي بكر بن سالم والصلاة في الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي بن هاشم السقاف ابن الحبيب حسين. ثم إلى روح الحبيب علوي السقاف وبن أبو جعفر وشيخان حامد باسوران بخالد بن قلان سيد سفتلان وبشيبة بودي بكر بن عمر بن يحيى محمد بن أحمد بن محضار محمد بن عبد الحبشي أحمد بن محمد بن محضار وجميع ذلك في جابة الشرقية والوسطى والغربية في إندونيسيا في ماليزيا مولانا إسماعيل الجيلاني بن الحبشي في سنغافورة في آسيا في الكون. ثم إلى جميع ذلك في زنبل والفرات والأقدم. ثم إلى جميع ذلك في البقيع جميع أوليائك في معلى جميع ذلك في شقيق جميع مقابر فاس والشام في جميع مقابر بلدان المسلمين والصلاة في الولاء الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى مولانا حسن للبندل وابن مولانا يوسف في بوسط جميع ذلك في البندل مولانا شابنا شيخنا أبو يحيى جميع ذلك في البندل والصلاة والقرآن وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أرواح من نتعلم بإحنا خاصة على الفاميل خصوصا سيدنا خضر نعم حضر ثم إلى أرواح أحمد بن عبد الله عباس الحبيب علي بن سلام وعلي بن عبد الرحمن حبشي إلى سالم جندان جمالي الحبيب علي الحبيب السعيد سلام القرآن والسلام
ثم إلى من قرأت كتبهم في هذه الأشياء وبلادهم من ذكر فيهم من أولياء ثم إلى روح صاحب وثنا فرعون صاحب سارة مجانا ثم إلى روح من سيدي ويسد ثم على روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له نظر يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم من يتصل القلوب الغالب السلوك والمطالب سنة أحمد سنة علي بن كافة ند الفتوح والرسوم وصلح القلب الجسد ورطوبة النسوة وتعلم وتعليم بذكر وتذكير نحو الانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم بداية الخير ابتغاء مرضاته وقرب وثواب حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ثم إلى الحبيب حسن وصلاح البحر الحبيب عبد الله حسن بن طاهر ثم إلى رسول علي النبي جميع الدار سيدنا أحمد سيدنا عبد الرحمن ثم إلى جميع آلائهم ثم إلى زينة علبة على الشيخ سيد بن سعد أمولي ثم إلى الشيخ سعد السبيلي إلى الشيخ عمر بن مخرم سيد عبد الرحمن الحضر جميع رجال التصرف جميع رجال البراء سيدي علي بن البحيدي سيدي بقى بن بتول سيدي أبو سيد القيلبي جميع ذلك على متناسل بينهم من الأنبياء والرسل والأولياء ما إلى الروح الله وشرف ومحنهم وشرف من أحباب محمد عبد القادر الحبيب أمه الحباب الخامس الحباب عائشة عرفان عبد الله بن حسين عبد الرحمن بن الله الكبير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلواته لمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلق سلامهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih ayat 89 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Tajul Muslimin juz 1 halaman 266. Berkata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ini tambahan keterangan kemarin untuk menambah riwayat lain. Orang-orang Yahudi Khaybar mereka berperang dengan orang musyrikin Ghatfan, tetapi orang Yahudi kalah. Ini sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, Yahudi berperang dengan musuh-musuh mereka, kaum musyrikin Ghatfan, kaum Yahudi kalah. Suatu waktu orang Yahudi kembali berperang dengan orang-orang Ghatfan. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansuruna alaihim. Ini menarik ini doa Yahudi ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu
dengan kebenaran nabimu yang engkau janjikan bagi kami akan engkau keluarkan di akhir zaman supaya engkau memenangkan kami dari musuh-musuh kami. Yakni Yahudi bertawassul dengan Nabi, tapi mereka tidak mengerti bahwa Nabi ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum wujud. Mereka juga tidak tahu kalau Nabi Muhammad dari keturunan bangsa Arab, Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail. Mereka sangka Nabi Muhammad turunan Yahudi. Ini menarik untuk direnungkan ini. Artinya bagaimana? Mereka bertawassul dengan Nabi yang sangkaan mereka keliru. Bertawassul dengan Nabi Muhammad, tapi mereka belum tahu bahwa nama Nabi itu nanti Muhammad. Turunan Nabi Ismail, bangsa Arab. Mereka hanya tahu Nabi akhir zaman ini mereka duga dari Bani Israel, sebab memang kebanyakan anbiya memang Bani Israel. Kalau banyakan Bani Israel. Mana bertawassul, terselip di dalam tawassul itu kekeliruan nasab Nabi Muhammad dan kekeliruan bahwa Nabi yang dituju bangsa Arab. Ringkas cerita yang ditawassul ini namanya keliru, turunannya juga dugaannya keliru. Apa yang terjadi dengan bertawassul yang ada kekeliruannya ini? Kita lanjutkan keterangan Al-Allamah Fi Misbah. Setelah mereka bertawassul dengan memakai doa tadi, mereka memenangkan perang melawan orang-orang Ghatfan. Akhirnya bagaimana? Setiap mereka perang pakai doa ini. Asalnya coba-coba tadi mereka bertawassul. Begitu tahu mujarrab ini tawassul dengan nabi yang mereka tidak tahu siapa, setiap perang mereka memakai doa ini. Dan apabila mereka bertawassul kepada Allah Ta'ala memakai doa ini, yakni dengan haqqun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mereka ketahui siapa, mereka diijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita merenung sebentar, kalau orang-orang yang dimurkai Allah, yang tidak terhitung ayat-ayat Al-Quran, mencaci, maki orang Yahudi, tidak terhitung ayat-ayat melaknat mereka, mensifati mereka dengan sifat-sifat buruk, busuk. Tapi ketika mereka bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tawassulnya keliru, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu buka hati kita, perbaiki kepercayaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau yang bertawassul bihaqqin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat beliau yang jelas syahadatnya sama dengan Nabi la ilaha illallah, imannya Muhammadur Rasulullah, ada jaminan mendapat syafaat karena termasuk umat beliau. Kalau bertawassul, mustahil Allah Ta'ala akan menolak permintaan kita. Yahudi saja yang seperti itu diijabah, apalagi kita. Lanjutan ayat. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Baghyan hasadan di sini, artinya baghi di sini hasud. Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin 'adzabun muhin. Ishtarau di sini maknanya di tafsir Nawawi
1 halaman 32. Qala al-aktsarun al-ishtira'u hahuna bima'na al-bai'. Ishtara di sini bukan membeli tapi menjual artinya. Seburuk-buruknya yang mereka kaum Yahudi jual kepada diri-diri mereka. Ayakfuru, mereka kafir, ingkar, bima dengan apa-apa. Anzala yang telah menurunkan Allah baghyan karena hasad. Repot ini kalau hasad ini sulit. Pengobatannya sangat sulit. Bisa sih bisa, tapi sangat-sangat sulit. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ayyunazzilallahu, menurunkan Allah min fadlihi, dengan karunia Allah Ta'ala, alaman kepada orang yasha'u yang iradah, menghendaki Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Allah Ta'ala memberikan fadl, risalah, bahkan akhirur risalah, risalah yang paling agung kepada bangsa Arab, dipilih dari turunan Nabi Ismail Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari keturunan Yahud. Terserah Allah. Yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi. Tapi Yahudi hasad, kepinginnya mereka Nabi akhir zaman dari turunan Israel. Faba'u, maka mereka kembali, mereka Yahudi, bighadabin, dengan kemurkaan Allah, ala ghadab, atas kemurkaan yang lain. Jadi sudah dimurkai, ditambah lagi dimurkai, tumpuk-tumpuk. Ghadabullah 'alal yahud walil kafirina, dan adalah tetap bagi orang-orang kafir, azabun muhin, siksa yang hina. Masih Tajul Muslimin juz 1 halaman 268. Ayat ini, yakni ayat 90, mengajak kita umat Islam, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, fadl, kepada salah seorang muslimin, saudara-saudara kita yang muslim, jangan sampai di hati kita ada hasad. Apalagi hasud tadi sampai menyebabkan kita ingkar dengan ajaran-ajaran Allah. Kalau di hati kita ada hasad, terangkan di kitab ini, berarti hati kita hati Yahudi. Sebab hasad itu penyakit yang menetap di qalbul Yahud. Siapa-siapa yang hasad, maka di hatinya ada hasud, maka dia jasadnya muslim tapi hatinya qalbul Yahud. Wal'iyadzu billah. Definisi hasad masih dari Tajul Muslimin itu, sakitnya hati. Jadi hati melihat orang mendapat nikmat, sakit dulu. Setelah sakit muncul keinginan supaya nikmat si fulan itu lenyap. Mau kita punya atau tidak, yang penting itu orang jangan. Nah, itu hasad. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, entah ilmu, entah murid, entah harta, entah menikahi seseorang, apa saja, nikmat apa saja. Begitu kita tahu, pertama hati sakit, ya ini udah mulai nih. Sakit itu bidayatul hasad. Begitu muncul keinginan supaya nikmat itu hilang, lengkap. Itu namanya penyakit hasad. Na'udzubillah. Itu salah satu penyebab kaum Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW, sebab mereka menginginkan ar-risalah wan nubuwah, akhir zaman, diturunkan kepada Yahud, tidak kepada Arab, kepada bangsa Arab. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena kita berada di bulan Dzulhijjah,
sedikit banyak saya akan membahas yang berhubungan dengan puasa Dzulhijjah. Barangkali ada yang belum puasa, saya anjurkan supaya berpuasa. Bisa dilihat di buku saya Amalan dan Doa halaman 78. Kalau bisa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 puasa. Untuk fadilahnya 1 hari puasa mendapat pahala puasa sunnah 1 tahun. Kalau tidak mampu, ambil selain Tarwiyah dan Arafah, ambil 3 hari. Itu fadilahnya hari Khamis, hari Kamis, atau bahasa Arabnya Khamis, Jum'ah, Sabat. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu ada keterangan di Ihya, siapa-siapa yang berpuasa pada Ashhurul Hurum, termasuk Dzulhijjah ini, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap puasa 1 hari, Allah memberikan pahala puasa sunnah 900 tahun. Saya ulangi, siapa-siapa yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat, Sabtu pada Ashhurul Hurum, termasuk bulan ini, bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala akan memberikan pahala ibadah 900 tahun setiap harinya. Jadi 900 kali 3. Kalau tidak mampu lagi, paling tidak berpuasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dan berpuasa tanggal 9 hari Arafah. Itu paling tidak. Syukur bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian nanti pada tanggal 9 ba'dal asar, kalau bisa mendekati maghrib, membaca Allahumma ja'alna minal waqifin. Ini ijazah dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih yang sudah biasa saya sebarkan kalau bulan Dzulhijjah. Allahumma ja'alna minal waqifin wal mutadarri'in fi Arafat innaka ala kulli syai'in qadir. Ini memang sigatnya ada 2. Ada yang Allahumma aktubni indaka, ada Allahumma ja'alna, tapi yang saya sebarkan yang ini, Allahumma ja'alna minal waqifin wal mutadarri'in fi Arafat innaka ala kulli syai'in qadir 100 kali. Siapa-siapa yang membaca ini 100 kali ba'dal asar pada tanggal 9 Dzulhijjah alias hari Arafah, akan diberi ibadah dan asrar orang yang wukuf di Arafah. Kemudian baca pada tanggal 9 Dzulhijjah suratul Ikhlas 1000 kali, Qul Huwallahu Ahad 1000. Akan diberi ijabah da'awat, faedahnya mustajab berdoa. Niatnya terserah, mau minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan suratul Ikhlas pada tanggal 9 Arafah sebanyak 1000 kali. Terserah mau baca ba'dal maghrib. Maghrib sudah masuk tanggal 9, tapi yang bagus mulai subuh ya, ba'da subuh. Bisa ba'da subuh. Tadi tentang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu bukan hanya bulan Dzulhijjah, yang penting Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Fikriyat wa Munasabat, halaman 125. Wa innama summiyat hadhihi al-ashhur bil ashhuril hurum li'idhami hurmatiha wa hurmati adh-dhanbi fiha. Qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas ikhtassa Allahu 4 ashhur ja'alahunna haraman وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم
wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zam. Sebab diberi nama Ashhurul Hurum karena bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang dihormati Allah. Tapi perlu diingat, siapa yang melakukan dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya juga lebih besar. Jadi siapa-siapa yang berdosa pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, catatan dosanya akan dia dapati nanti di hari kiamat lebih besar jumlahnya dari berdosa di bulan-bulan lain. Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zam. Begitu juga kalau kita beribadah pada Ashhurul Hurum, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak biasa berpuasa, entah anaknya, istrinya, keluarganya, muridnya, tolong diberi pemahaman bahwa puasa pada bulan ini pahalanya berlipat-lipat. Kemudian ada lagi yang saya temukan yang luar biasa tentang puasa ini. Ini saya nukil dari Ta'limnya Habib Zain, Fawaidul Mukhtar, halaman 584. Dinukil lagi dari Mughnil Muhtaj, juz 1 halaman 600. Ini ada keterangan sangat bagus tentang orang yang tidak suka puasa. Mudah-mudahan mendengar ini berubah menjadi senang kepada puasa. Qala Subki, berkata Al-Imam Subki, min ahsaniha qaulu Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Subki ini wali besar, ulama besar. Beliau meriwayatkan pendapat Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini mujtahid mutlak. Kata beliau, nanti pada hari kiamat, ini penting, pada hari kiamat nanti, yata'allaqu khusama'ul mar'i bi jami'i a'malih illa as-shaum. Kalau kita punya dosa yang bertalian dengan orang lain, kemudian tidak beres di alam dunia, itu pengadilannya tertunda, diadili nanti di pengadilan akhirah. Biasanya diambil dari pahala ibadah kita, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Masalan, waliyadzubillah, si Zaid berbuat zalim kepada Amr, maka pada hari kiamat nanti hasanatu Zaid, kebaikan-kebaikan si Zaid akan dipindah pahalanya kepada Amr. Saya kira kita semua ada dosa-dosa seperti ini. Tidak saya, tidak Anda, ada. Kita min ahli dzunub. Tapi ada satu ibadah yang aman. Fa innahu la sabila lahum alaih. Kalau puasa tidak bisa. Aman ini puasa. Jadi kalau di dalam catatan ibadah Anda yang terbanyak adalah pahala puasa, aman. Tidak akan diambil orang ini pahalanya. Hatta kita berbuat zalim kepada siapa saja, aman pahala puasa ini. Fa innahu idza lam yabqa illa as-shaum yatahammalu Allah taala anhu ma baqiya min al-madhalim wa yudkhiluhu bis-shaum al-jannah. Karena kita banyak berbuat zalim dengan si fulan, habis pahala kita diambil oleh mereka, yang tersisa pahala puasa. Sebab puasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diambil oleh musuh-musuh kita, orang-orang yang kita zalimi ini. Memang salah kita di alam dunia. Aman ini pahala puasa. Sehingga kalau kita masih punya kewajiban hutang kepada musuh-musuh kita, Allah taala yang akan menanggung. Yatahammalullahu ta'ala anhu ma baqiya minal madhalim. Allah yang akan menanggung kezaliman-kezaliman kita. Kemudian apa yang terjadi? Wa yudkhiluhu bis-shawmal jannah. Sehingga kita bisa dijadikan ahlul jannah karena sisa pahala puasa kita. Sebab pahala puasa kita tidak akan diganggu oleh orang-orang yang kita zalimi.
pahami fatwa Al-Imamul Mujtahid Sufyan bin Uyainah ini, pahami dengan benar, nasihatkan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sebab saya kira fi akhir zaman semua orang pasti terlibat zalim, sengaja atau tidak sengaja kita dipenuhi dengan kezaliman. Sedangkan kezaliman ini muta'addi. Nanti di hari kiamat ada masalah besar yang akan menimpa kita. Pahala-pahala kita akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Sehingga kalau Anda tidak suka berpuasa sunnah, catatan amal Anda akan kosong. Dan apa yang bisa menyebabkan Anda masuk ke dalam surga kalau pahala Anda kosong, melompok? Karena itu perbanyak puasa sunnah, terutama di Ashhurul Hurum, di hari-hari, bulan-bulan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa sunnah, agar kita meskipun kita orang zalim tapi tetap akan menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammad ta'ala amin. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.